آج آپ کو واقعہ سناتے ہیں ایک ایسے بچے کا جس کو اس کے اسکول ٹیچر نے نعت خوان بنا دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں عثمان رضا قادری اور آپ دیکھ رہے ہیں عثمان فوڈ ولاگ۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ ایک سیریز ہم نے شروع کی ہے جس میں ہم نعت خوانوں کی زندگی کے متعلق آپ کو بتاتے ہیں کہ نعت خوانی کی زندگی ایک انسان نے کیسے شروع کی، یا اس کی بیک سٹوری کیا سچویشن تھی، کیا سٹرگل تھی کہ وہی اسے لے کر آگے چلے اور آج ایک دنیا کے سامنے بہت بڑا نام بن کر وہ ابھرے۔ آج بھی اسی طرح کی ایک سٹوری ہے جو ہم آپ کے پاس لے کر آئے ہیں، اور یقیناً آپ ان کو جانتے بھی ہیں، آپ نے انہیں سنا بھی ہوگا، آپ نے ان کی کتنی نعتیں گنگنائی بھی ہوں گی۔ تو اسٹریٹ فارورڈ، ون اینڈ اونلی کنگ آف سافٹ وائس، الحاج سید ریحان رضا قادری۔ جی ہاں، الحاج سید ریحان رضا قادری کی ایک بہت ہی پیاری شخصیت ہے، بہت ہی نکھری ہوئی شخصیت، جس کو آپ نے کیو ٹی وی کی سکرین پر بھی دیکھا ہوگا، یوٹیوب پر بھی دیکھا ہوگا۔ بے شمار ایسے کلام کہ جو آپ نے پڑھے، اللہ نے زبان زد عام ان کلام کو کیا۔ بولتے ہیں سنگریزے آپ کے اشارے سے، دیکھے ہیں شجر چلتے آپ کے اشارے سے، میں تو عاشق ہوں نبی کا، میں تو عاشق نبو کا۔ کیسے ہی کلام، کتنے ہی ایسے کلام ہیں جو آپ نے پڑھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو مقبول کیا اور زبان زد عام وہ کلام ہوئے۔ آج ہم نعت جرنی ڈسکس کریں گے الحاج سید ریحان رضا قادری کا، کہ کس طریقے کے ساتھ الحاج سید ریحان رضا قادری نے اپنی نعت کی زندگی کو شروع کیا۔ اچھا، ہمارا بھی بڑا مختلف انداز ہوتا ہے، نہ ہم یہ بتاتے ہیں کہ انسان کب پیدا ہوا، کیا کیا یا کیسے آگے بڑھا، نہیں، بلکہ ہمارا تو یہ موضوع ہی نہیں ہوتا نا، ہم زندگی کو ڈسکس نہیں کر رہے ہوتے، ہم نعت زندگی کو ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے پاس جیسے آپ جیسے پیارے لوگ ہیں، وہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں، وہ سننا چاہتے ہیں کہ نعت کی زندگی اس انسان کی کیسے شروع ہوئی، اس کے پس پردہ کیا عوامل تھے، کیا عناصر تھے کہ جو نعت کی طرف راغب ہوئے۔ آج ہم آپ کو بتاتے ہیں الحاج سید ریحان رضا قادری کی زندگی میں نعت کا انقلاب کیسے آیا۔ جی ہاں، آپ کہتے ہیں کہ جب آپ تقریباً یہ سمجھ لیں کہ 7 سال کی عمر میں تھے، آپ کے اسکول کے ٹیچر نے آپ کو کہا، ریحان تمہاری آواز بہت اچھی ہے، تم نعت پڑھا کرو۔ ٹیچر کا یہ جملہ ایک ایسا جملہ تھا جس نے بچے کی زندگی میں مکمل انقلاب برپا کر دیا۔ الحاج سید ریحان رضا قادری نے نعت پڑھی اور اپنے سینئر کی مدد سے اس دور میں نعت کو تیار کیا۔ اس دور میں جب بچے کی عمر آپ کہہ لیں 11-12 سال کی ہوگی، اپنے سینئر سے آپ نے نعت لکھوائی، نعت پڑھی، اور ہاتھ کانپتے ہوئے، زبان میں جنبش ہے، لڑکھڑاتی ہوئے آواز کے ساتھ، اور پھر ایسا آپ کو لگا کہ شاید نعت پڑھنا میرے بس کا کام نہیں ہے، اور توقف آ گیا۔ مگر یہ توقف زیادہ دیر نہ رہا، آپ کوشش کرتے رہے، بڑھتے رہے۔ آپ نے اسی دوران اپنا میٹرک کیا، بی کام میں داخلہ لیا۔ مگر جب آپ 12ویں کلاس میں تھے تو ایک ایسی تبدیلی آئی جس نے سارے ماحول کو چینج کر کے رکھ دیا۔ جی ہاں، ہر نعت خوان کے متعلق جیسے ہم نے آپ کو بتایا، 12ویں کلاس میں الحاج سید ریحان رضا قادری کی زندگی میں وہ تبدیلی آئی، آپ کو دعوت اسلامی کا مدنی ماحول میسر آ گیا، اور آپ شیخ طریقت، امیر اہل سنت، بانی دعوت اسلامی حضرت الیاس عطار قادری کے ہاتھوں سلسلہ عالیہ قادریہ میں داخل ہو کر غوث پاک کے مرید ہو گئے۔ اب یہ وہ دور تھا کہ جب آپ کی زندگی میں اسلامی تبدیلی رونما ہوتی چلی گئی۔ اچھا، یہ لوگ جو ہم ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں، جیسے ہم نے پچھلی ویڈیوز میں بھی آپ کو بتایا تھا، ہماری کوشش ہوتی ہے ہم ان لوگوں کو ڈسکس کریں کہ جو نعت خوان بہت اچھے ہوں، قاری قرآن بھی بہت اچھے ہوں، مگر ان کے ساتھ ان کے پاس دنیوی علم ہو یا دنیاوی حوالے سے بھی ان کا اچھا سٹیٹس ہو۔ تو الحاج سید ریحان رضا قادری کی زندگی کو بھی جب ہم دیکھتے ہیں تو آپ یہ سمجھ لیں کہ الحاج ریحان رضا قادری یہ کہتے ہیں کہ اگر میں نعت خوان نہ ہوتا تو شاید میں ایک اسکول ٹیچر ہوتا۔ جی ہاں، یہ وہ وقت تھا، وہ لمحے تھے آپ کی عمر کے کہ جب آپ نے میٹرک کیا اور اس کے بعد آپ نے بی کام میں داخلہ لیا۔ اسی دوران آپ نے درس و تدریس کا بھی آغاز کر دیا اپنے ہی ایک قریبی اسکول میں، جہاں آپ بچوں کو اسلامیات، ڈرائنگ اور میتھ کی تربیت دیا کرتے تھے۔ تو اب آپ اندازہ لگائیں کہ ایک نعت خوان ہو اور وہ میتھ کی کلاسز بھی پڑھا رہا ہو، تو دیکھنے والے پر بھی ایک اچھا اثر پڑتا ہے کہ یار مدنی ماحول سے وابستہ انسان بھی ہے مگر دنیاوی علم بھی رکھتا ہے۔ پھر یہی معاملات سارے اسی طرح بڑھتے گئے، آپ کو دعوت اسلامی کا مدنی ماحول میں اثر آیا جس نے آپ کو اور تراشا، اس ہیرے کو اور تراشا، اور الحاج ریحان رضا قادری کی شخصیت نکھر کر سامنے آئی۔ کیوں؟ کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ دعوت اسلامی کی جو ماحول ہے وہ آپ میں کمیونیکیشن سکل ہی اتنی زبردست پیدا کر دیتا ہے۔ آپ کا درس و بیان کا سلسلہ ہوتا ہے، آپ کا نیکی کی دعوت کا سلسلہ ہوتا ہے، تو یہ سارے عوامل وہ ہوتے ہیں کہ جو یہ سمجھ لیں کہ آپ اپرینٹس شپ کر رہے ہوتے ہیں اور سٹیج پہ آپ کا جو جھجک ہے اسے اتارنے میں مفید ثابت ہوتے ہیں۔ پھر یہ سارا کرتا کرتا دعوت اسلامی کا ماحول آپ کو جب میسر آیا، دعوت اسلامی کے سٹیجز پر پڑھنا شروع کیا۔ آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ الحاج سید ریحان رضا قادری کسی دوسرے شہر میں بھی جا کر پڑھے گا، مگر یہ اسی مدنی ماحول کی برکت تھی، نعت کی برکت تھی کہ آج کتنے ہی ملکوں میں جا کر الحاج سید ریحان رضا قادری سرکار کی ثنا و توصیف کر چکے ہیں۔
اور پھر یہاں میں بات ضروری سمجھتا ہوں کہ ہمارے بہت سے نعت خوان ایسے ہوتے ہیں جنہیں شاید وائرل ہونے کا شوق ہوتا ہے، ویوز کا شوق ہوتا ہے، اور وہ کتنے ایسے کلام پڑھتے جا رہے ہوتے ہیں جو نہ ہی مستند ہوتے ہیں، جو نہ ہی شریعت سے ملتے جلتے ہوتے ہیں، بلکہ بعض اوقات تو ایسے کلام بھی ہوتے ہیں جو شریعت سے ٹکرا رہے ہوتے ہیں۔ مگر الحاج سید ریحان رضا قادری کے جب آپ کلام کو دیکھتے ہیں تو آپ کا ایک الگ ہی ٹیسٹ ہے، الگ ہی لیول ہے کہ جو آپ نے کلام پڑھے۔ ایک کلام تھا یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم، بڑا ہی پاورفل وظیفہ۔ اسی طرح ایک اور کلام تھا معجزہ میرے نبی کا کہہ دیا تو ہو گیا، ٹھیک ہے۔ پھر اسی طرح آپ نے سرکار کے دندان مبارک پر کلام پڑھے، آنکھوں مبارک پر کلام پڑھے، ایڑیاں مبارک پر کلام پڑھے، ریش مبارک پر کلام پڑھے، سرکار کی ذات والا تبار کو سامنے رکھ کر آپ نے کلام پڑھے، جسے واقعی ہم کہہ سکتے ہیں کہ پیور نعت آپ نے پڑھی۔ اور شاید آج کل کے ہمارے نعت خوانوں میں یہی کمی بھی ہے۔ تو یہ بات سید ریحان رضا قادری صاحب کے کلاموں میں زبردست نظر آئی۔ سینہ نبی کا، نبی کے سینے کے متعلق کلام پڑھا آپ نے، ایسے زبردست کلام کہ جب انسان سنے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات والا تبار میں ڈوب جائے۔ اور یہی میں چاہتا ہوں کہ اگلے آنے والے جو ہمارے ینگ جنریشن ہے، جو بچے ہیں سن رہے ہیں، وہ بھی اسی طرح کے سینئرز کو فالو کریں اور اسی طرح کے کلام پڑھیں تاکہ آپ کی زندگی میں بھی برکتیں آئیں۔ اور پھر یہ صرف آپ نے نعت خوانی تک اپنے آپ کو محدود نہیں رکھا، جیسے بعض اوقات انسان وائرل ہوتا ہے، وہ کہتا ہے جی اب میں اسی کو پروفیشنل بنا لوں گا، اسی سے پیسے کماؤں گا۔ نہیں، بلکہ پیسہ کمانے کا آپ کا ذریعہ اور بھی ہے۔ اور جب آپ اس متعلق دیکھتے ہیں کہ آپ بزنس وائز کیا کرتے ہیں، تو آپ ایک پرنٹنگ پریس کے بزنس میں اپنے بردر ان لا کے ساتھ پارٹنر بھی ہیں، اسی طرح اور ایک ریسٹورنٹ کا بزنس ہے جس میں آپ اپنے دوستوں کے ساتھ پارٹنر ہیں، جہاں سے آپ کے گھر کا نظام چل رہا ہے، آپ اپنے بچوں کا، بیوی بچوں کا پیٹ پال رہے ہیں۔ تو پھر ایسی شخصیت کو پڑھنے میں، سننے میں، دیکھنے میں مزہ آتا ہے کہ جو دین اسلام کو بیچ نہیں رہی ہوتی بلکہ دین اسلام کی خدمت بھی کر رہی ہوتی ہے، اور ایسے ہی لوگ ہمارے لیے مشعل راہ بھی ہوتے ہیں۔ الحاج سید ریحان رضا قادری پڑھنے میں جس طرح باکمال ہیں، اسی طرح دیکھنے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بے شمار حسن عطا فرمایا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ خاندانی اعتبار سے سید بھی ہیں اور پھر حسینی سید ہیں، اور پھر یہی جھلک آپ کی نظر بھی آتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے امام غزالی کو بہت پڑھا، اسی طرح فتاوی رضویہ آپ نے بہت پڑھا، اسی طرح آپ کو مطالعہ کا یعنی کہ بے حد شوق ہے، اور یہی مطالعہ کا شوق ہے کہ جو انسان کو آگے بڑھاتا ہے، انسان کی ترقی کی، تقویٰ کی منازل کو طے کرتا ہے۔ تو یہ مختصر سی ڈاکومنٹری تھی جو ہم نے الحاج سید ریحان رضا قادری کی نعت زندگی کے متعلق آپ کو پیش کی۔ آپ کو امید ہے کہ ہماری یہ چیزیں ضرور پسند آ رہی ہوں گی، کیونکہ ان کے ذریعے ہم تربیت کرنا چاہ رہے ہیں آنے والے نعت خوانوں کی، کہ وہ ان سینئر سے سیکھیں کہ ہم نے کلام کون سے پڑھنے ہیں، ہم نے کلام کیسے پڑھنے ہیں، زندگی میں کن کن مراحل سے گزرنا ہے، اور پھر اگر نعت خوان بننا ہے تو پھر صرف نعت خوان نہیں بننا بلکہ دنیاوی اعتبار سے بھی ہم نے پڑھا لکھا ہونا، تاکہ لوگ ہماری بات جم کر سن سکیں اور ہم دین اسلام کا فائدہ کر سکیں۔ اور آخر میں وہی بات جو ہم ہر بار کہتے ہیں، ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ یہ ویڈیو آپ کو کیسے لگی کمنٹس میں اس بات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ والسلام علیکم۔